یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو بنتا جا رہا ہے جس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. شاید اس پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ایک واحد راستہ نہیں ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عالیہ سارم صاحبہ نے اور کلینیکل سائیکالوجسٹ ہے کرن جاوید. دونوں کو گڈ مارننگ میں کہوں گی. بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. عالیہ صاحبہ, سب سے پہلے آپ سے شروع کروں گی بات. یہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ نہ صرف ہمارا معاشرہ بلکہ ہمسایہ ملک. آپ جہیز کی بات کرتے ہیں, جہیز نہیں ملتا لڑکی کو گھر بٹھا دیتے, پھر کہتے ہیں جی آؤں گا تبھی لینے کے لیے جب جہیز دیا جائے گا, یا تم اپنی ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دو گی اور کہو گی کہ میں واقعی موت کے منہ میں چلی گئی ہوں. یہ کہاں سے سوچ بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو لفظ خودکشی کے حوالے سے کہہ دوں کہ خودکشی ایک حرام موت ہے. بالکل ٹھیک, سخت لفظ لیکن سب ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات میں یہاں سے شروع کروں, چاہے ہمسایہ ملک ہو, اس کا ایشور ہو, ہمارا تو اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جسم, وجود, سوچ, ہاتھ پیر سب اللہ کی امانت ہیں. یہ ہماری نہیں ہے. یہ بات ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے. ٹھیک, اور یہ ہمیں امانت دی ہے, ہم اس کو انجوائے کریں, اس دنیا کو انجوائے کریں. اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے, جو اللہ کے قوانین ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم زندگی کو انجوائے کریں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ. میں عورت کو, عورت کی فطرت کو پاکستان نہیں پوری دنیا میں اگر عورت کی سائیکی جانتی ہوں تو عورت کا کردار وفا اور قربانی ہے. وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اگر وہ وفا نہیں کرتا ہم وفا نہیں کریں گے, وہ قربانی نہیں دیتا ہم قربانی نہیں دیں گے, وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوں گی. رب نے ڈیزائننگ اتنی خوبصورت کی کہ ہم عورت, ہم بہت عظیم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پیدائش کرتے ہیں, کیونکہ ہم دینے والا ہاتھ ہیں, کیونکہ ہم قربانی والا ہاتھ ہیں. یہ الفاظ کہ عورت عظیم ہے مجھے اپنی عورت کو اپلفٹ کرنے کے لیے کہنے پڑیں گے. مرد بھی بہت عظیم ہے, میں قطعی مقابلے میں تو ہوں ہی نہیں, لیکن یہ جو ایک انفیریٹی کمپلیکس عورت نے کر لیا, یہ سوسائٹی نے کہا کہ یہ بیچاری ہے, اس کو ایسے ٹریٹ کرو. ہم دنیا میں آئے ہیں کیونکہ رب نے ہمیں بھیجا ہے. یہ زندگی جیسے سب کی ہے ویسے ہماری بھی ہے, جیسے وہ انجوائے کرتے ہیں ہم بھی. اس میں ڈپریشن آئے گا کیوں؟ کب؟ جب ہم قدرت کے قوانین سے ہٹیں گے. اب جو میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے بچوں کو تنہا پالا پوسا, وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئی. میں نے ان عورتوں کو دیکھا انڈیپینڈنٹ ہے. عورت کو صرف ایک جگہ میں پریشان دیکھتی ہوں, جہاں میں بار بار کہتی ہوں اس کو تعلیم دو, اس کو تربیت دو, اس کو صحت دو, اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو, لیکن کردار میں کہتی ہوں خدا را کسی کا مقابلہ مت کرو, اور مرد کا تو بالکل بھی مت کرو. لیکن ارے بھابی, ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے ہمارے معاشرے کا کہ تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, وہ بھی خودکشی کی طرف بڑھتی ہیں. شیخ سعدی نے کہا اللہ نے اتنی نعمتیں دیں, کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان ناشکری سے باز نہ آئی. اگر ایک میں بھی دیکھو, ہمارے ہاں پڑھی لکھی عورتیں کیا کیا ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہیں, وہ جم جاتی ہیں, وہ یوگا کرتی ہیں, فٹنس کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں. ایک سمپل سی ایکسرسائز میرے ذہن میں ہے جو میں کرتی ہوں, اگر کوئی کرنا چاہے, آپ صبر کو انہیل کریں اور شکر کو ایکسہیل کریں. آپ جیسے بریدنگ کی کتنی ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں, بہت ساری. آپ اگر یہ پریکٹس شروع کر دیں کہ صبر میں انہیل اور ایکسہیل آپ شکر کریں, یقین جانیے ہمارے پاس اتنی پازیٹیوٹی ہو جائے گی. اور زندگی میں کبھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, اور اس میں عورت مرد کی بھی تخصیص نہیں ہے. کسی کی زندگی میں کبھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, یہ بھی قدرت کا قانون ہے. فوکس پازیٹیو, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ فوکس کریں, تو یقین جانیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوں گے کہ اللہ سے کچھ چاہیے, بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہوں گے اللہ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. بالکل. کرن, آپ پلیز ایڈ کیجئے گا, کیا یہ معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ اس معاشرے میں جنرلی ایٹ لارج خواتین ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, اس لیے یہ مسائل زیادہ ہیں؟ دیکھیں, یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا, کیونکہ انڈیپینڈنٹ لڑکیوں کا بھی یہ ہے یا لیڈیز کا بھی یہ ہے کہ ان کو بھی خودکشی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے, لیکن ریشیو کم ہے. ڈپینڈنسی کا بہت زیادہ ہے. بچپن سے یہی بات ہے کہ ایک تو خودکشی میں جینڈر ڈفرینس نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آج ہمارے ٹاپک صرف لیڈیز سے ریلیٹڈ ہے, فیمیل سے, تو میں اس پہ اگر بات کروں تو ہمارا براٹ اپ, کلچرل براٹ اپ بھی ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے کہ عورت کو یہ بات شروع سے بتا دی جاتی ہے کہ تم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو, پہلے باپ پہ, پھر بھائی پہ, پھر ہسبینڈ پہ, پھر بیٹے پہ, تو ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میری اپنی خودی ہے ہی نہیں. یعنی آپ کہیں گے پرورش ایسی دینی چاہیے یا ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو یہ نہ سکھائیں, امپاور بھی کریں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے رشتے ساتھ بالکل ہیں, ان کے ساتھ احترام, محبت اور ان کے سہارے اور ان پہ تو چلنا ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ امپاورمنٹ کہ تمہاری بھی کوئی اپنی شخصیت ہے, انڈیویجویلٹی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کچھ برا فیل کرتی ہو تو تمہارا بھی حق ہے کہ تم اس کا اظہار کرو. اگر تمہیں کچھ اچھا نہیں لگا, کوئی بات بری لگی ہے, تو تم بھی اس کا اظہار کرو. نہیں, چپ, تمہارا تو کام صرف چپ رہنا ہے اور سہنا ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, رائٹ. شخصیت کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ بات کریں, آپ اظہار کریں جو اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایون فرسٹ باپ سے, ماں سے, اس کے بعد بہن بھائیوں سے, ہسبینڈ سے, بچوں سے اظہار تو کریں. لیکن ہمارے چپ کروا دیا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں خوف, لڑکیوں کے اندر خوف ہے, اور یہی بات ہے کہ لیٹر لائف میں پھر جب کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو وہ خوف میں ہوتی ہے, کیسے بتائیں, لوگ کیا کہیں گے, نہیں ہم لوگ کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے, اور بس چپ رہو, یو نو. تو یہ خوف کو خود سمجھ نہیں آتا تو کہتے ہیں زندگی اینڈ کر دے. لیکن کرن, ایک کنفیوژن میری یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں ہماری خواتین تو بہت مضبوط ہیں, جتنے پریشر ہماری خواتین بیئر کرتی ہیں اتنے مرد بیئر نہیں کرتے ان سوسائٹی. نہیں, ایک طرف ایک خاتون کی جب ہم بات کریں ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت مضبوط ہے, ہر لحاظ سے مضبوط ہے, لیکن دوسری طرف وہ انتہائی قدم اٹھا رہی ہے. یہ کنفیوژن ہے, کیوں مضبوط بھی ہے اور انتہائی قدم بھی اٹھا بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے عورت اس میں یہ مضبوطی موجود ہے. یوٹیلائزیشن آف دس مضبوطی, وہ کانفیڈنس جس عورت میں ہوگا وہ ہمیشہ صحیح چلے گی. یہ کس نے دینا ہے؟ یہ دینا ہے سب سے پہلے آپ کے گھر نے, معاشرے نے, رائٹ. تو اور یہ کانفیڈنس اس عورت کو ایک عورت نہیں دینا ہے, ایک عورت کو عورت بھی دینا ہے اور اس کی فیملی بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ماں کیسے یہ کانفیڈنس دے دے گی جو کہ خود اس طرح کی چکی میں پستی چلی آ رہی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے خاموش ہے, بیٹا بھی اگر اونچی آواز میں بات کرے تو ماں بھی خاموش ہے, پھر وہ بیٹی کو بھی یہی سکھا رہی ہے کہ دیکھو بھائی یا باپ کے آگے بات مت کرنا. یہی تو ڈیلیما ہے, یہی المیہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں لرن ہیلپ لیسنس. لرن ہو چکی ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے, شاید ماں نے منہ سے نہ بولا ہو لیکن اس نے بچپن سے ماں کو صرف یہی دیکھا ہے, کھانا ہے, چپ رہنا ہے, ڈی لرن کرنا ہے. بالکل. اس چیز کو ڈی لرن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ بول بھی جاتی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی باغی ہو گئی ہے. آپ جس کے منہ کو بند کریں گے نا وہاں سے بغاوت کی بو آئے گی. صرف عورت ہی نہیں, آپ کسی کا بھی منہ بند کریں. میں بولنے پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں, بس میں کہتی ہوں تمیز, تہذیب, اخلاق, ویلیوز ان کے ساتھ لے کے. ایک مرد چیخ کر بھی بولتا ہوا اچھا لگتا ہے, اچھا تو نہیں لگتا, ویسے کہہ رہی ہوں کہ اس کی فطرت ہے کہ مرد لاؤڈ ہوتا ہے. عورت نہیں اچھی لگتی, عورت دھیمے ہی انداز میں. لیکن ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ کیا عورت کمزور ہے. عورت کمزور ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مرد کو بھی وہی پال رہی ہے, عورت کو بھی وہی پال رہی ہے. اچھا, عورت بائزڈ بھی نہیں ہوتی. عورت جو ماں جو ہے نا وہ بیٹا بیٹی دونوں کو ایک ہی انداز میں رکھتی ہے. اس نے جس کو پیدا کر دیا کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ بائزڈ ہو جائے. اگر کہیں بائزڈ نظر آتی ہے نا وہ سوسائٹی کا پریشر ہے, وہ اس کے دل کی آواز نہیں ہے, وہ ماں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر جتنے بھی الزامات ہیں عورت پہ, عورت کو فرشتہ بنا دو. عورت انسان ہے. اور ایک چیز اور جو عورت کے اندر انسیکیورٹی پیدا کریں, جس کو بار بار میں وضاحت کر رہی ہوتی ہوں, عورت مرد کا مقابلہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ بات آپ نے بڑی درست کیا بھابھی, کیونکہ وقت بڑا کام ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو اگنور نہیں کرنا, ڈسکشن کرنی ہے, بات کرنی ہے, ایکسپریس کرنا ہے تو مسائل حل ہو تو جائیں. یہ نہ سمجھے کہ لاسٹ اس کا حل یہی ہے کہ آپ خود کو لڑنا ہے, بلکہ بات خودکشی نہیں کرنی. زندگی میں جب چنے ہوتے ہیں تو دانت نہیں ہوتے, جب دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اپنی یوتھ کو یہ بات سمجھائیں, اور یوتھ کے پاس انرجی ہے, اور یہ یوتھ اسی لیے صرف اس کو یوٹیلائز کرنا ہے ان دی رائٹ ڈائریکشن. سوسائٹی, ماں باپ دونوں کا فرض. دونوں کا فرض. تھینک یو ویری مچ عالیہ صاحبہ, ساتھ ملتے ہیں. کرن آپ کا بہت شکریہ.